بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے چینل کے سننے والوں کو سب سے پہلے سلام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ چینل جو ہے آپ کو اسلامی تاریخی واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے، الحمدللہ 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 ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ان نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں۔ تو یہ واقعات سننے سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جی یہ دین اسلام ہم تک کیسے پہنچا۔ تو چلو دوستو، آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے اور آج کے جو واقعہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلامی تاریخ کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہم تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں، اسلامی تاریخی واقعات، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلو دوستو، آج کے تاریخی واقعے کا جو موضوع ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سردار سے ملاقات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر صحابی تھے۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صلح کی بات کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے، اس شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں اگر آپ سے صلح کی بات کامیاب ہوگی تو ٹھیک، اگر نہیں ہوگی یا ناکامی ہوگی تو صلح نہ ہو سکے تو اس ناکامی کا منہ لے کر اپنے قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کروں گا۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے سردار سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا، ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا ہے کہ یہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ اس کا ذائقہ بتا سکے، اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے کہا، یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے یہ ذرا مجھے دے دو۔ جس نے وہ شیشی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا، اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا نہ فرما دے۔ میں اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہوں، ترجمہ، اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی آسمان اور نہ ہی زمین میں، وہی سننے والا اور جاننے والا۔ میں اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت واقع آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا، جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو جو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ دعا پڑھ کر زہر پی لی اور پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس نے سردار
اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشی پی گئے، لیکن پر موت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، وہ سرداری کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو پیارے سننے والوں، جیسے کہ آپ کو کہ اس واقعے سے ایک سبق ملتی ہے کہ جو بھی کام کائنات میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور اس کی مرضی ہوتی ہے تب ہی وہ کام ہوتا ہے، ادروائز اس کے علاوہ کسی قسم کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کوئی پتہ بھی، کوئی ذرہ بھی اس کائنات میں نہیں ہل سکتا۔ تو یہ ہمارے سننے کے لیے بہت کافی ہے کہ اسے جو بھی ہم آج سے ارادہ کر لیں کہ جو بھی کام، دنیاوی کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، صرف اور صرف ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہمیں ہر چیز کی مدد مانگنی چاہیے، ہر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور ہر مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، نہ کہ انسانوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو چلو دوستو، یہ ایک واقعہ تھا چھوٹا سا جو آپ کے گوشگوار کیا گیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے۔ تو ہمارے چینل اسلامی تاریخ کو جو ہے آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو اس سے مزید جو ہے ہماری طرف سے اس طرح کے واقعات سننے کا موقع ملے۔ اگلے کسی مزید واقعے میں ملتے ہیں آپ سے، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔